دوستو، ماہ ربیع الاول کا وہ عظیم الشان دن آ چکا ہے جس کو جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ تمام عالم اسلام کو، مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن کے مختلف نام اور بھی ہیں، لیکن آج کا دن ہی حقیقت میں 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کی یہ خاص عبادت 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے گا، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، اور پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نماز صرف سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں جب ماہ ربیع الاول کا یہ عظیم دن آئے۔ اگر میں بات کہوں تو پورے سال کے جو 365 دن ہوتے ہیں نا، ان میں جو سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے وہ آج کا دن ہے، اس لیے اس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں صرف اس طرح عبادت کرنے سے ہزاروں رحمتوں کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس دن میں جتنی بھی دعائیں مانگتا ہے نا، بار بار بھی دعائیں مانگتا ہے، تو ہر دعا اس کی اسی دن میں ہی قبول ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا ہوتا اسی دن میں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ 12 رکعت نماز نفل اس دن کی سب سے اہم اور سب سے خاص عبادت ہے۔ اب دوستو، یہ 12 رکعتیں آپ نے پڑھنی کیسے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ 12 رکعتیں آپ نے 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار اور نیت، یہ تمام تر تفصیلات ایک ایک چیز آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا، تاکہ آج ہر کوئی یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے، اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، پھر پورے سال کے لیے اپنے گھر کو خیر و برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے بھر سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دن گھر کے اندر خاندان میں کوئی ایک بندہ بھی یہ 12 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں یا مسجد میں اس دن میں اس طرح ادا کرتا ہے، یعنی اس دن کا ٹائم کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کی شام مغرب سے لے کر اگلے دن مغرب تک اس کا جو ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پورے دن میں آپ نے یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے رکعتیں ادا کرنی ہیں اس کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 رکعت نماز نفل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اسی دن کے متعلق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور رحمت کا نزول فرمایا ہے۔ اگر کسی دوست کو لمبی صورتیں نہیں آتی، اس کا حل میں بتاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دن کی ان برکتوں سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج تمہارے پاس سال بعد موقع ملا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس دن کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں، اور بہت سارے بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اس دن میں کون سی عبادت کرنی ہے، اور جنہیں پتہ ہوتا ہے بعض اوقات ان سے بھی کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے پاس موقع ہے، بغیر سستی کیے، بغیر غفلت کیے آپ اس دن میں اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، صرف یہ 12 رکعت نماز نفل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ 4 سلام کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 4 رکعتیں کر کے پڑھنی ہیں، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیں گے، کیونکہ اس نماز کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو پورے سال کے لیے خوشحال رکھ سکتی ہیں۔ اس دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یعنی کہ یہ دن کے اوقات کے دوران جب چاہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں لفظ ربیع الاول جو ہے نا، اس دن کو اس لیے بھی عظمت دی گئی ہے کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کی رحمتوں اور فضل کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس بات کو میں آپ کو صرف لفظوں میں سمجھا کر آگے بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات آپ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے کام کرنا ہے نا وہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ دوستو، اس ترتیب کے ساتھ بہت سارے دوست آمین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا را آپ نے آمین کو نہیں چھوڑنا۔
12 ربیع الاول کے دن کی فضیلت اور اس کی برکتوں میں ہی سب سے زیادہ دلائل ملتے ہیں، اور یہ دن ہی رحمت اور ولادت کی خوشیوں کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو اس پر مختلف اقوال موجود ہیں کہ آج کا دن ہی برکتوں والا دن ہے، اس لیے اس دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ میں آپ کو واضح طور پر بزرگوں کے فرمان بتاتا ہوں کہ عام طور پر صحابہ کرام علماء نے بطور فرمایا کہ 12 ربیع الاول کا دن امت کے لیے سراسر رحمت ہے، اس لیے ہم ان باتوں پر عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی اس دن میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ لیکن اس دن میں یہ 12 رکعت نماز نفل بغیر سوچے سمجھے کہ یہ دن ہے یا نہیں، آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی جھجک کے آپ یہ 12 رکعت نماز نفل ہر حال میں پڑھیں۔ میرے پیارے دوستو، دین اسلام میں کسی بھی دن کی فضیلت اور اس میں کی جانے والی عبادت کے لیے شریعت کا اسلوب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر اور ذکر کو اپنا معمول بنائیں۔ جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن سراسر شکر، رحمت اور ہدایت کا دن ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول میں اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل کا اہتمام کرنا، درود و سلام بھیجنا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دراصل اسی نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تاکہ رب کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے پورے سال کو اپنے حصار میں لے لیں۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر یعنی سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے نا، اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم طریقہ کار ہے اور اسی کا نام بزرگوں کا فرمان ہے، اور اسی کے مطابق پڑھیں گے تو انسان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام نیک بختوں میں شامل ہو جائے اور آپ کا نام بزرگوں میں شامل کر دیا جائے اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں شامل کر دیا جائے، تو پھر آپ اسی ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھیں گے کہ آپ نے اس کے بعد مختلف صورتوں کا ورد کرنا ہے، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں پڑھنی ہیں، اسی طرح 4 رکعتوں کے اندر آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو 4 کر کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 4 آپ نے دن کے پہلے حصے میں پڑھ لی ہے، 4 آپ نے دوپہر کو پڑھ لی، اور 4 آپ نے عصر کے وقت پڑھ لی۔ لیکن یہ 12 رکعت نماز نفل اس دن میں آپ نے پوری کرنی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ اگر کوئی چاہے تو اکٹھے بھی یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بظاہر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پڑھتے ہوئے کچھ ٹائم تو لگے گا نا، تو میں نے ان کی آسانی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کیسے اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بعض اوقات اکٹھی 12 رکعتیں اور ان کے ساتھ لمبی تلاوت سن کر انسان پر سستی طاری ہو جاتی ہے کہ اتنا لمبا عمل کیسے ہوگا، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ ہمارے بزرگوں اور علماء نے اس کا بڑا ہی پیارا اور آسان شیڈول بتایا ہے، تاکہ آپ بغیر کسی تھکاوٹ کے پورا ثواب بھی پالیں اور آپ پر بوجھ بھی نہ بنے۔ آپ اس پورے دن کو یوں تقسیم کر لیں۔ دوستو فجر یا اشراق کے بعد دن کے آغاز میں سب سے پہلے 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، جس سے آپ کے پورے دن کی بنیاد خیر اور برکت کے ساتھ پڑ جائے گی۔ پھر ظہر یا عصر کے بعد دوپہر یا عصر کے اوقات میں جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملے، مزید 4 رکعت نماز نفل اور ساتھ بتائی گئی تسبیحات مکمل کر لیں۔ پھر مغرب یا عشاء کے بعد یہ آخری حصہ ہوگا دن کے اختتام پر، رات کو سکون کے وقت آخری 4 رکعت نماز نفل اور درود و سلام کے ساتھ اپنے اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح جب آپ ان نوافل کو پورے دن میں 3 حصوں میں بانٹ کر پڑھیں گے تو آپ کو ذرہ برابر بھی مشقت محسوس نہیں ہوگی، عبادت بھی آسانی سے ہو جائے گی اور پورا دن ذکر الہی میں گزرے گا۔ اب دوستو جب آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کر لی اور اس کے بعد آگے جو چند ایک تسبیحات آپ نے ہر 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک مختصر سی تسبیح ہوگی جو آپ نے پڑھتے جانا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اس کے ذریعے ہی انعامات کی دولت ملتی ہے۔ دیکھو دوستو یہ جو تسبیحات 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہے نا، یہ بڑی ہی اہم چیز ہے اور اس دن کا سب سے طاقتور اور پرتاثیر عمل ہے، کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد جب ہم یہ مختصر سا عمل کرتے ہیں تو ہماری وہ 4 رکعتیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، ہمارا وہ عمل بھی قبول ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کے ذریعے آپ جو رب کی بارگاہ میں مانگتے جائیں گے، جو ذہن میں رکھتے جائیں گے، جو تصور کرتے جائیں گے، جو سوچتے جائیں گے، آپ کو وہ تمام چیزیں ملتی چلی جائیں گی۔
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت نسبت کے بارے میں مختلف سوال کیے گئے اور ان کے مختلف جوابات دیے گئے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو فقط آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد صرف چند بار پڑھنا ہے۔ وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کون سی دعا پڑھی جائے گی، کیونکہ مختلف تسبیحات بتائی جاتی ہیں، مختلف طریقہ کار، مختلف دعائیں بتائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو ساری باتوں کی ایک بات بتانے لگا ہوں، اور جو سب سے اہم اور سب سے قیمتی تسبیح ہے، کیونکہ اس دن خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دن وہ دن ہے، اگر تمہیں یہ دن نصیب ہو جائے تو تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، یہ دعا تم پڑھا کرو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک یہ تسبیح پہنچی۔ یہ دعا کس مقام پر پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا۔ اب آپ نے کلمات طیبہ پڑھنے ہیں اور صرف چند بار پڑھنے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس دن میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ یہ کلمات کہنے سے اس کی بخشش فرما دے گا، دوسری مرتبہ کہنے سے اسے آگ سے نجات عطا فرما دے گا، تیسری مرتبہ کہنے سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے صرف اور صرف یہ 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یعنی یہ کلمہ شریف آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آگے آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اس دن میں اعمال اگرچہ مختصر سے کیے جاتے ہیں، لیکن ان اعمال کے اندر تاثیر اور برکت عام دنوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی جہاں ہم عام دنوں میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، تو اس دن میں 1 مرتبہ پڑھنے پر، اس دن میں عبادت کرنے پر بے پناہ ثواب مل رہا ہے۔ تو پھر اس میں دعاؤں کی قبولیت کتنی ہے، اس میں حاجات پوری ہونے کا جو ہے وہ لمحات اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اس میں چانسز ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اور کہتے ہیں ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ مانگتا اور پڑھتا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس دن میں ایک ایسی رحمت نازل فرماتا ہے جس میں مشرق سے لے کر مغرب تک تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، اور ان سب کو وہ رحمت ملنے کے بعد بھی باقی بچ جاتی ہے۔ تو اب آپ جس قرآن کریم کی میں سورت کا ذکر کر رہا ہوں اس کے بارے میں بزرگان دین کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو اس دن میں نماز پڑھنے کے بعد صرف اور صرف 7 مرتبہ، دوستو صرف 7 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر مصیبت سے اسے نجات مل جائے گی اور فرشتے اس بندے کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ اب کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو یہ 4 رکعت پڑھے گا، اس کے بعد یہ کلمات طیبہ پڑھے گا، اس کے بعد جو بزرگان دین نے سورت کے بارے میں بتایا ہے تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، کچھ اس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل 12 ربیع الاول کی نسبت سے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو 4 رکعتیں آپ نے ادا کرنی ہے نا، ان میں آپ نے ویسے ترتیب باقی ویسے ہی ہے، سبحانک اللہم پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آگے صورتیں ملانی ہیں۔ تو اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اکثر لوگ اس مقام پر غلطی کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ نوافل تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ غلطی اگر آپ بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ آپ بالکل دل میں پڑھتے ہیں، زبان آپ کی حرکت نہیں کر رہی ہوتی، تو آپ نے کم از کم اتنی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ دوسرے نمبر پر جیسے ہم سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم نے یہ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی ہے سبحانک اللہم، پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر ہم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی، پھر ہم نے آگے صورتیں ملانی ہیں۔ تو پھر اسی طرح دوسری رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، آگے صورتیں ملانی ہیں۔ تو جب ہم نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے تو پھر ہم نے مکمل التحیات تک پڑھنا ہے۔ پھر جب ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر سے ہم نے سبحانک اللہم ہی پڑھنی ہے۔ جیسے ہم نے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں ویسے ہی ہم نے دوسری 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی تیسری رکعت کو بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھنا ہے اور چوتھی رکعت کو دوسری رکعت کی طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، اس مقام پر اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں، تو یہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔
اب آگے چلتے ہیں، یہ نوافل کے اندر آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس میں ہر رکعت میں آپ نے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے کیا کیا انعامات ملیں گے یہ بھی میں اگر بتا دوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں صرف یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے 12 ربیع الاول کے اس بابرکت دن میں 4 رکعت کی نیت کی تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو 1 بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔ اب اس مقام پر قل هو اللہ احد کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے اور 4 رکعتوں میں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ کتنا آسان سا طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ 1 منٹ کے اندر سب کچھ ہی تمہارے پاس ہوگا، تو یہ 1 منٹ والا عمل نہیں ہے بھائی، اس دن میں چند منٹ لگیں گے، یہ عبادت کریں گے تو پھر دن کی ساری برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے سستی کی، غفلت کی، بھائی اگر 12 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لینا۔ اب جو میں آگے آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ 2 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھنی ہے، تو اسی طرح یہ اگر آپ 12 نہیں پڑھ سکے تو کم از کم 4 ضرور پڑھ لیجئے۔ کوشش تو کریں کہ 12 رکعت ہی نماز نفل ادا کریں، اگر 12 نہیں ادا کر سکے تو پھر فقط آپ 8 رکعت 4 رکعت اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ تو جب آپ یہ نوافل پڑھ لیں گے نا، تو یہ نوافل کے بعد کوئی ذکر کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے آگے۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، جو ہی نماز ختم کریں نا تو اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوستو اب اسی طرح آپ کی 8 رکعت نماز ہو جائے گی، یعنی کہ 8 پوری کرنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے، اس کو ذرا بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ سمجھ لیں۔ بالکل آسان سی دعا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح بتائی، یعنی کہ تسبیح فاطمہ بھی موجود ہے، اور اس طرح سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ پڑھے گا پھر جو دعا مانگے گا نا، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی ہر دعا ہی قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں اس دن کے بارے میں نا بزرگان دین نے اور انبیاء کرام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، تو اب وہ 2 رکعت آپ نے کیسے ادا کرنی ہے؟ آپ نے یوں کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس میں آپ نے ہر رکعت کے اندر، یعنی پہلی رکعت کے اندر، دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت کے اندر آپ جب سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، ثنا پڑھی یعنی کہ سبحانک اللہم، پھر آگے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھا، آگے سورہ فاتحہ کو پڑھا، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دونوں رکعتوں میں آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی اسی طرح، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 7 مرتبہ۔ تو یہ 2 رکعت جب آپ مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح پڑھے گا نا، یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ یہ نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کتنا انعام اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی وہ سلام پھیرے تو 70 بار یہ تسبیح پڑھ لے، اور پھر اس کو 3 انعامات ملیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک تو وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا، یہ پہلا انعام اس کو ملے گا۔ فرمایا دوسرا کہ جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا، اس کے لیے بہشت میں درخت کاشت کریں گے اور انہیں نہریں جاری کریں گے۔ دوستو اس کے لیے نا نہریں جاری کر دی جائیں گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہوگا جب تک ان تمام اشیاء کو دیکھ نہ لے جو اس کے لیے، یعنی کہ جنت کا نظارہ وہ دنیا میں جب تک نہیں کر لیتا۔ تو اسی طرح یہ 2 رکعت نماز نفل اور جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے نا، وہ کیا ہے؟ فقط اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، اس میں بھی آپ نے 12 ربیع الاول کے دن کی نیت کرنی ہے، تو آپ کی یہ 12 رکعت نماز نفل مکمل ہوگی۔ دوستو آج ہی ہمارے اس دن کی نا خصوصی دعا بھی ہے۔ جو بھائی بہن ہر سال لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں،
جو بھائی بہن اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے ویڈیو کو لائک کرے، کامنٹ میں اپنا نام لکھے، آگے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ اس کا فیض بھی آپ کو ملتا رہے۔ تو اب آپ نے 2 رکعت، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل 12 ربیع الاول کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ تو جب نیت کر لیں اس کے بعد آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ثنا سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پھر سورہ فاتحہ شریف، اور پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے 1 مرتبہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ آپ پڑھیں گے صرف 1 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے یعنی کہ دونوں رکعتیں سیم ہی پڑھنی ہوتی ہیں، جو پہلی رکعت میں جو صورتیں پڑھی ہیں وہی آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ اس کا ثواب آپ کو ملے گا بزرگان دین کا، اور اس دن کا جو عظمت اور رحمت کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا، اور انبیاء کرام جیسا ثواب بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں ایک شہر بھی اس کو دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ اب دوستو میری بات کو ذرا دل کی گہرائیوں سے سننا، جب تم نے یہ ساری 12 رکعتیں پڑھ لیں، وہ تسبیحات بھی پڑھ لیں، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے تم نے اتنی محنت کی ہے، یعنی کہ دعا کا وقت۔ یار سوچو تو صحیح کہ وہ مالک جو 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہے، وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس دن میں جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے نا تو تم نے دعا کیسے مانگنی ہے، ذرا اس ترتیب کو سمجھنا۔ سب سے پہلے میرے بھائی اپنے رب کے حضور اپنے رزق اور کاروبار کی تنگی کا شکوہ کرنا، ہاتھ پھیلا کر کہنا کہ مولا پورے سال کے لیے میرے گھر کے چولہے کی عزت رکھ لے، میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ پھر دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ دیکھو دوستو، ہمارے بچے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے، ان کی کامیابی اور ان کی نیک بختی کے لیے اس دن کی نسبت سے ایسے گڑ گڑا کر دعا مانگنا کہ جیسے ایک فقیر اپنے بادشاہ سے مانگتا ہے۔ دل میں یہ تصور لازمی رکھنا کہ رب میری اولاد کے نصیب کے فیصلے آج ہی فرما رہا ہے۔ اور آخر میں میرے پیارے دوستو، اپنے گھر سے نکل کرنا تھوڑا سا دل اپنا بڑا کرنا، اس پوری امت مسلمہ کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، کیونکہ جب تم کسی دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی بہتری کی دعا کرتے ہو نا، تو آسمان سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہی دعا اس بندے کو بھی عطا فرما۔ دوستو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ اس دن اس ترتیب سے دل سے دعا مانگ لیتا ہے اس کی جھولی کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ تو میرے پیارے دوستو اور بھائیوں، آج کے اس بابرکت دن میں، اس مبارک گھڑی میں جب ہم سب اتنی پیاری عبادت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ دیکھو سال بھر میں کتنے ہی دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو عظمت اور رحمتیں 12 ربیع الاول کے اس دن میں چھپی ہیں نا، وہ بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اب جلدی سے اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دو، کیونکہ تمہارا ایک لائک اس پیغام کو اور کتنے ہی بھائیوں تک پہنچا سکتا ہے، تاکہ وہ بھی اس غفلت سے نکل کر اس عبادت کا حصہ بن سکیں۔ اور ہاں، کامنٹ باکس میں اپنا نام اور اپنے گھر والوں کا نام ضرور لکھ دینا، کیونکہ آج کی اس خصوصی دعا میں ہم سب نے مل کر ہاتھ اٹھانے ہیں، اور کیا پتہ کس کے منہ سے نکلی ہوئی آمین کی وجہ سے آج رب کس کی تقدیر بدل لے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور تمام چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا، تاکہ اس کا صدقہ جاریہ تم کو بھی ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔